الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسوف يرضى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ جو نبی اور صحابہ کا پیارا نہیں، دونوں عالم میں اس کا گزارا نہیں۔ کہہ دیا میرے آقا نے اصحاب سے، جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، بڑی معتبر ہے جماعت صحابہ، ذرا پڑھ کے دیکھو حیات صحابہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے سب سے پہلی کڑی، بنیاد، اساس سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ اتنے مخلص تھے، اتنے مخلص کہ جو کچھ آپ خرچ کر رہے تھے، اللہ نے اس اخلاص کو خود قرآن میں بیان کر دیا۔ اس آیت کے مصداق تفسیر میں لکھا ہوا ہے، وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ کی یہ سورۃ اللیل کی آخری آیت ہے کہ اس آیت کے مصداق سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے۔ آپ کا نام عبداللہ، آپ کی کنیت ابو بکر، آپ کو دو لقب ملے تھے، دو القاب، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔ صدیق سب سے سچے کو کہتے ہیں، عتیق جہنم سے جو آزاد ہوتا ہے بندہ اسے عتیق کہتے ہیں۔ آپ پر جہنم حرام ہے، اس لیے آپ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عتیق کا لفظ دیا۔ اور خود حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فتویٰ دیتے ہیں ان کے سلسلے میں، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں، کہ افضل البشر بعد الانبیاء، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، یعنی انبیاء علیہم السلام کی جماعت کے بعد سارے انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ اسی کا نقشہ ایک اللہ والے کھینچ رہے ہیں۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے، وہ افضل بشر بعد از انبیاء ہے۔ وہ جانے صداقت، وہ جانے وفا ہے، فرشتے اسی کی اداؤں پہ عاشق، فرشتے اسی کی نمازوں دعاؤں پہ عاشق، نبیوں سے کمتر، اماموں سے اعلیٰ، محمد سے ہر دم وفا کرنے والا صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، کوئی اس کو صدیق مانے نہ مانے، دیے ہیں مگر اس کو رتبے خدا نے۔ اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا، اللہ نے یہ رتبہ عطا فرمایا۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، تفسیر مع الفرقان کی آخری جلد میں حضرت مفتی شفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم لکھتے ہیں، اسے میں پڑھ کے آپ کو لفظ بلفظ سنا دیتا ہوں تاکہ پھر بات آگے دوسری، اور عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہے، عشرہ مبشرہ میں سے بھی ہیں۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یعنی جس شخص نے اپنا مال خرچ کرنے میں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو دیکھا، اپنا کوئی دنیاوی فائدہ نہیں تکا، تو
تو اللہ تعالیٰ بھی آخرت میں اس کو راضی ہی کر دیں گے کہ جنت کی نعمائے عجیبیہ دائمہ نصیب فرما دیں گے۔ شان نزول کے واقعہ سے ان آیات کا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان میں نازل ہونا ثابت ہے۔ اس لیے یہ آخری کلمہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک عظیم خوشخبری اور اعزاز ہے کہ ان کو دنیا ہی میں اللہ کی طرف سے راضی کر دیے جانے کی خوشخبری سنا دی۔ یہ کس نے سنائی؟ اللہ نے، اللہ نے، سبحان اللہ۔ ان کی بہت بڑی خدمات ہیں، بہت بڑی۔ تبھی تو دشمن جتنا پیارے آقا سے حسد اور جلن رکھتے تھے، دشمنی رکھتے تھے، ویسے ہی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے بھی دشمنی رکھتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے کہ کعبہ کے اندر کچھ دشمنان اسلام پیارے آقا پر حملہ آور ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہنچ گئے۔ آپ ان دشمنوں سے باتیں کرنے لگے کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ جو کہتا ہے خدا ایک ہے، جو کہتا ہے بگڑی بنانے والا ایک ہے، مشکل کشا ایک ہے، حاجت روا ایک ہے، تم اس کے دشمن بنے ہو، اس کے جان کے پیچھے لگ گئے۔ تو دشمنان اسلام، وہ کفار، وہ مشرکین مکہ پیارے آقا کو چھوڑ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پر حملہ آور ہوئے۔ اتنا مارا، اتنا زد و کوب کیا کہ آپ بے ہوش ہو گئے، زخموں سے چور چور بدن ہو گیا۔ آپ کے اہل خانہ، اہل خاندان کے لوگ اٹھا کے گھر لائے۔ اکثروں کو یقین ہو گیا کہ لگتا ہے اب یہ بچیں گے نہیں، ان کی جان چلی جائے گی۔ لیکن قدرت کو کچھ اور منظور تھا۔ ان کی ماں سلمہ، جن کی کنیت ابو الخیر، پیارے صدیق رضی اللہ عنہ کا حسب نسب پیارے آقا سے آگے چل کے مل جاتا ہے۔ بیٹھ کے سارے لوگ انتظار کر رہے تھے۔ جب ہوش آیا تو ماں نے پوچھا بیٹا خیریت؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اپنی خیریت اور اپنا غم، اپنا دکھ، اپنی چوٹ، اپنا زخم بھول گئے اور کہہ رہے ہیں اپنی ماں سے کیف حالک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے؟ ماں نے کہا بیٹا ہاں میری ماں، مجھے اس وقت سکون ملے گا، اس وقت قرار آئے گا جب تک کہ میں انہیں دیکھ نہ لوں۔ بہرحال ماں کسی طرح آپ کو سہارا دے کر پیارے آقا کی خدمت میں لے گئیں۔ پیارے آقا دیکھے تو دل پسیج گیا، خود رو پڑے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ پیارے آقا میری ماں کے حق میں دعا فرما دیں کہ میری ماں کو کلمہ نصیب ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی، جان و دل سے فداکاری دکھاتے تھے، آل مال سب لٹا دیے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا احسان اسلام پر اور اسلام کے ماننے والوں پر بہت بڑا ہے۔ آپ بہت ہی با اخلاق تھے، بڑے نرم تھے، اتنے نرم تھے
کہ ہم لوگ جمعہ کے خطبے میں اکثر اماموں سے یہ روایت سنتے رہتے ہیں خطبہ میں، جمعہ کے خطبہ میں، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر الی آخر الحدیث، کہ میری امت میں میری امت پر سب سے زیادہ رحم کرنے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سبحان اللہ۔ پیارے آقا نے فرمایا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا، صدیق تمہارے احسان کا بدلہ، تمہارا احسان تو اتنا ہے کہ میں چکا نہیں سکتا، تمہارا بدلہ خود اللہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ ہر موڑ پر، ہر وقت آپ دیکھیے، دشمن جب ہجرت کے موقع پر انعام رکھا تو 100 اونٹ آپ کا اور 100 اونٹ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا، جو پکڑ کے لائے گا 100 اونٹ دیے جائیں گے۔ جب پیارے آقا گھر میں نہیں ملے تو دشمنوں نے کیا کہا، بیک زبان، چلو چلو صدیق کے گھر وہیں ملیں گے۔ جب یہاں دیکھے نہیں ملے تو کہا دیکھو جہاں وہ گئے ہیں وہیں وہ بھی ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ یقین تھا دشمن کو بھی کہ نبی وہیں ملتے جہاں صدیق ہوتے ہیں، اور جہاں صدیق ہوتے وہیں نبی ہوتے ہیں۔ آپ بہت رحم دل تھے، بڑے بااخلاق تھے۔ سیرت مصطفیٰ میں لکھا ہوا ہے کہ غریب غلاموں کو خرید کر آزاد کرنے کی آپ کی عادت شریفہ تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی کو آپ ہی نے خرید کر آزاد کیا تھا۔ بڑے مخلص تھے، اتنے تھے کہ حضرت ابو قحافہ اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، اس وقت ایمان نہیں لائے تھے۔ کہا ابو بکر تم ایسے کمزور لاغر غلاموں کو خرید کر آزاد کرتے ہو، کل اگر تم پر کوئی وقت پڑے گا، یعنی حالات اگر تمہارے آئے اور مدد کی تمہیں کچھ لوگوں کی ضرورت پڑے گی تو یہ اتنے کمزور ہیں، یہ تمہاری مدد بھی تو نہیں کر سکتے۔ تو انہیں کیا پتا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کس لیے آزاد کر رہے ہیں؟ تو فرمایا بابا جان بے شک یہ غلام جنہیں میں خرید کر آزاد کرتا ہوں یہ کمزور ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، لاغر ہیں، مگر جن کی نسبت پر یعنی اللہ کی نسبت پر میں انہیں آزاد کرتا ہوں وہ کمزور اور بے بس نہیں ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ۔ بڑے ہی مخلص تھے، بڑے چہیتے تھے، بڑے چہیتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر دم جانثاری، اسی کہا نا وہ پہلا مددگار، پہلا صحابی، نبی نے جسے ہر قدم پر دعا دی۔ قرآن نے ایسے ہی نہیں ثانی اثنین کہہ دیا، اذ ہما فی الغار، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب ہجرت کی رات آپ غار ثور میں ٹھہرے تھے۔ غار ثور کا بیان نیٹ پر موجود ہے، سن سکتے ہیں اس میں۔ آپ ٹینشن میں ہو گئے تھے غار ثور میں، اور وہ اپنے لیے ٹینشن نہیں تھا، پیارے آقا کے لیے ٹینشن تھا۔ تعداد کا چونکہ دشمن کے پتہ نہیں تھا، جب وہاں پیر دیکھا، دشمن کی آہٹ کو دیکھا، کہا پیارے آقا آ چکے۔
قرآن نے کیا پیارا انداز اور کیا ان دونوں حضرات کے مکالمے کا نقشہ پیش کیا، اور اللہ پاک نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعہ سے بھیجا، قرآن کا حصہ بنا دیا۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، غار کے اندر ایک دو میں کا دوسرا، اذ یقول لصاحبہ، لا تحزن، ایک ساتھی دوسرے ساتھی سے کہہ رہا، یعنی پیارے آقا کہہ رہے کیا، لا تحزن، غم نہ کرو، ٹینشن نہ لو، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے تمہارے ساتھ ہے۔ کیا توحید کا درس! آج ہمارے پیر و مرشد حضرت خواجہ مولانا محمد شاہ نقشبندی مجددی دامت برکاتہم جب اللہ کہتے ہیں تو ہم مریدین جھوم جاتے ہیں، جب نبی پر وہ درود پڑھتے ہیں تو ہم لوگوں کو ایسا لگتا جیسے بس مدینے پہنچ گئے۔ وہ تو استاد اعظم تھے، مرشد اعظم تھے، مربی اعظم تھے، انہی کے دم قدم سے، تبھی تو ایک موقع پر مقامات فضلیہ میں لکھا ہوا، ایک مرتبہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا کہ ابو بکر تم کس کو دوست رکھتے ہو، کس کو دوست، تمہارا کون دوست؟ تو فرمایا کہ آپ، تو کہا اللہ، تو کہا کہ پیارے آقا اگر آپ نہ ملتے، آپ نہ ہوتے تو ہم کیا جانتے کہ اللہ ہے کون، اللہ ہے کیا چیز؟ وہ تو آپ کے دم قدم سے، آپ کی برکت سے ہم نے جانا اللہ کس ہستی کا نام ہے، اللہ کس طاقت کا نام ہے، اللہ ہے کون، ہم نے تو آپ کے دم قدم سے جانا۔ سبحان اللہ، اللہ اور نبی کے لیے ہر دم فدا کاری۔ ہر دم اللہ کی جستجو میں۔ عشرہ مبشرہ میں تھے، عشرۃ جن، 10 آدمی و جنتی جن کو پیارے آقا نے فرمایا۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی و فرماتے ہیں کہ سب سے پہلا نام ابو بکر فی الجنہ پیارے آقا نے کہا، اس کے بعد عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہ مجمعین، 10 اصحاب۔ خود پیارے آقا فرماتے ہیں ایک جگہ، ان اللہ اختارنی واختار علی اصحابی، مجھ کو میرے اللہ نے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا۔ سبحان اللہ، تبھی تو پیارے آقا نے سارے صحابیوں کے بارے میں فرمایا، اللہ اللہ فی اصحابی، ترمذی شریف کی روایت ہے، اکثر ہم لوگ جمعہ کے خطبے بھی سنتے ہیں، میرے صحابہ کے بارے میں ڈرو، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، لا تتخذوہم غرضا من بعدی، میرے بعد میرے صحابہ کو تان تشنی کا نشانہ نہ بنانا، فمن احبہم فبحبی احبہم، جو ان سے محبت رکھے گا وہ میری نسبت پر محبت رکھے، میری نسبت سے، میرے تعلق کی بنیاد پر ان سے محبت رکھے گا۔ ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، اور جو ان سے دشمنی کرے وہ میری نسبت پر، یعنی میری وجہ سے ان سے دشمنی کرے گا۔ ان کی دشمنی کو اپنی دشمنی پیارے آقا نے فرمایا، ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا، اپنی نسبت فرمایا۔
اور آگے لمبی حدیث. تو سارے صحابہ اللہ کے مقبولین بندوں میں سے ہیں، مقدس ہستیاں ہیں، سب کے سب جنتی ہیں، لیکن ان میں کچھ خصوصیات کے حامل ہیں. تو سب سے بڑی خصوصیت، سب سے بڑی صفت جو حاصل تھی، وہ سب سے بڑی افضلیت کا مقام جنہیں ملا تھا، وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو ملا تھا. ہمارا سلسلہ عالیہ نقش بندیہ انہی سے ملتا ہے، انہی سے ملتا جا کے پورا شجرہ موجود. الحمدللہ پورا شجرہ موجود. کیا بیٹا، کیا بیٹی، کیا آل، کیا مال، سب لٹا دیا اللہ کے لیے. میدان بدر میں اس وقت حضرت عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے، ان کے بیٹے. تو مد مقابل تھے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، خود اٹھے مقابلے کے لیے، اور یہ دنیا کو بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو اسلام کے اور پیارے آقا کے نزدیک بیٹی بیٹے کی، آل مال کی کوئی حیثیت نہیں. تو آپ جب تلوار لے کر کھڑے ہوئے تو پیارے آقا فرما رہے فقام الیہ ابو بکر لبارزہ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعنی بنفسک. ابو بکر جب ان کی طرف سے مقابلے کے لیے کھڑے ہوئے تو پیارے آقا نے فرمایا تم مجھ کو اپنی جان سے نفع پہنچاؤ، یعنی تم میرا یہیں کھڑے ہو کے پہرا دو، میرے پاس ہی رہو، ان کے مقابلے کے لیے کوئی اور جائے. لکھا ہے کہ اگر اس طرح پیارے آقا نہ کہتے تو شاید ابو بکر کو زیادہ تکلیف ہوتی، لیکن پیارے آقا نے ایسا جملہ کہا جس کی وجہ سے فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ٹھہر گئے اپنی جان سے، یعنی یہیں رک کر تم میری پہرے داری کرو. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ایسی پہرے داری کر رہے تھے، ہر چہار طرف سے میدان بدر میں پیارے آقا کی کہ دشمن جس طرف سے بھی آتا تھا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس پر جھپٹ کر وار کرتے تھے اور اسے تہہ تیغ کر دیتے تھے. پیارے آقا دعا مانگ رہے اور دعا مانگتے مانگتے ایسی رکت تاری تھی، مشہور ہے دعا میدان بدر کی. عریش، مسجد عریش وہاں بنی ہے عزیز، اس میں نفل ادا کیا، میدان بدر کا نقشہ بھی دیکھا ہوں. تو آپ ساری رات دعا ہی میں لگے رہے، چونکہ مٹھی بھر مسلمان تھے. 313 کی روایتیں عام طور پہ مشہور ہیں، وہ ہزاروں کی تعداد میں، اور یہ جو 313 تھے بھی ان کے پاس لڑنے کا ساز و سامان بھی نہیں تھا. نہتھا اگر کہا جائے تب بھی غلط نہیں ہے. تو فقط دعا کا سہارا، تبھی تو حدیث پاک میں آیا ہے الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے. پیارے آقا دعا میں لگے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں،
اور دعا مانگتے مانگتے پیارے آقا نے یہاں تک کہا کہ اے اللہ عہدی کا ووعدی کا، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب وہ وعدہ پورا کر دیجئے۔ اللہم تشاء اللہ تعبد بعد ھذا اليوم، اے میرے پیارے اللہ، پیارے آقا فرما رہے ہیں اے میرے پیارے اللہ، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے؟ اشارہ اس طرف دیا کہ پیارے آقا، یہ میری تھوڑی سی پونجی ہے جو میں تیرے حکم پر میدان بدر میں اتار دیا ہوں، چونکہ اللہ نے حکم دیا تھا۔ سورۃ الحج آپ پڑھیے دیکھیے، اللہ پاک کہہ رہے ہیں اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یعنی جن لوگوں کے خلاف ظالموں نے جنگ کر رکھی ہے، اب انہیں بھی اس کے جواب میں جنگ کی اجازت دی جاتی ہے، کیونکہ ان پر سراسر ظلم کیا گیا اور اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرنے پر پوری قدرت رکھتا ہے، یعنی بہت یہ ظلم سہے۔ پیارے آقا کہہ رہے اے میرے اللہ، اللہم تشاء، کیا آپ چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ آج کے بعد آپ کی عبادت نہ کی جائے؟ میرے مٹھی بھر یہ ساتھی ہیں، آپ نے وعدہ کیا تھا، اب آپ وعدہ پورا فرمائیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کھڑے پیارے آقا کا رونا اور تڑپنا دیکھ رہے ہیں، یہ انہی کے نصیبے میں تھا۔ آپ کی چادر مبارک گر گر جاتی تھی عریش، لیکن آپ اس قدر تڑپ رہے تھے، خود دعا کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ آپ کے کندھے مبارک سے آپ کی چادر گر گئی۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اٹھا کے آپ کے کندھے پر رکھے اور آپ کی پشت سے لپٹ گئے اور عرض کیا اے اللہ کے رسول، بس کافی ہے، آپ بہت الحا اور بہت آہو بکا کر کے اللہ کو راضی کر لیے، بے شک جو وعدہ اللہ نے آپ سے فرمایا ہے وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ گویا اشارہ تھا کہ پیارے آقا اب بس کرے، اب نہ روئے۔ اور ایک روایت یہ بھی لکھی ہے کہ آپ کا ہاتھ مبارک پکڑ لیا اور کہا بس کافی ہے۔ پیارے آقا یہ کہتے ہوئے باہر نکلے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، اور قریب کافروں کی یہ جماعت شکست سے جو چار ہونے والی ہے اور یہ لوگ پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ ابھی بات پوری طرح ختم نہ ہونے پائی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو خوشخبری سنائی کہ اے ابو بکر، تمہارے لیے اللہ کی مدد
ابشر یا ابا بکر رضی اللہ عنہ عطا کا نصر اللہ ھذا جبرائیل، اے ابو بکر اللہ کی مدد آ گئی ہے، بشارت ہو، دیکھو جبرائیل آ گئے۔ دیکھو جبرائیل آ گئے ہیں۔ بہرحال بات میں جنگی حالات نہیں بیان کرنے، بس یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے پیارے آقا ادھر دعا میں تڑپ رہے، صدیق اکبر کو کس قدر یقین، اور آپ کہہ رہے پیارے آقا بس دعا قبول ہو چکی، اور حقیقت میں دعا قبول ہو چکی تھی۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ جو یقین کامل پیارے آقا کی دعا پر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوا تھا، اور یہ جو آپ نے کہا تھا دعا قبول ہو چکی ہے، یہ آپ کو الہام ہوا تھا۔ یہاں لکھا ہوا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، کتاب ہے، اس کے صفحہ نمبر 141 پر لکھا ہوا ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو یہ الہام ہو گیا تھا کہ پیارے آقا کی دعا قبول ہو چکی ہے، اور بہت ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ بہرحال آپ بڑے مخلص تھے، آپ کے ذریعہ سے اللہ پاک نے بہت بڑا کام لیا، یہاں تک کہ آپ دیکھیے جب پیارے آقا دنیا سے رخصت فرما گئے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تلوار نکال لیے، اور کیا کہا جو یہ کہے گا کہ میرے نبی کا انتقال ہو گیا میں اس کی گردن مار دوں گا۔ لیکن امت کی بے چینی، امت کی بے قراری اللہ رب العزت نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ذریعہ سے دور فرمائی۔ آپ منبر پر گئے، خطبہ دیا، اور اس خطبہ کے ذریعہ سے، اس تقریر کے ذریعہ سے امت کے دلوں کو ڈھارس بدھی، امید بدھی، ان کے بے چین دلوں کو سکون اور قرار آیا، اور پھر اپنے اپنے کام اور اپنے اپنے منصب اور اپنے اپنے عہدے کا سب کو پاس اور لحاظ ہوا، اور سارے لوگ اپنی اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے پھر اپنے اپنے کاموں میں لگے، پھر امت کو پروان چڑھائے، پھر دین پھلا پھولا، پھر دنیا کے گوشے گوشے میں دین جو یہ پہنچا، یہ انہی حضرات کی محنتوں کا ثمرہ ہے، انہی حضرات کی قربانیوں کا ثمرہ ہے۔ اللہ کے ہاں ایک ضابطہ ہے، ایک قانون ہے، جیسے جس کی قربانی ہوتی ہے ویسی اس بندے کے ساتھ اللہ کی مہربانی ہوا کرتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے حالات بہت زیادہ ہیں، بہرحال آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں، پھر کبھی موقع ملا انشاءاللہ اور باتیں ہو جائیں گی۔ دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو بھی نرم دل اللہ پاک بنائے، بے جا غصہ کرنے سے ہم لوگ پرہیز کریں، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی والا جذبہ پیدا کریں، لوگوں کے ساتھ بدخواہی نہ کریں، لوگوں پر رحم دلی دکھائیں، اور لوگوں سے میل جول میں خصوصاً بہت خیال رکھیں۔ یہ دور چونکہ مہنگائی کا دور ہے، بہت زیادہ تعلقات سے گھر پر اثر پڑتا ہے، اکثر لوگوں کے ذہن میں آتا ہے فوراً جیسے ملنے آئیں گے چائے پانی کھانا، فوراً گھر والوں کا بھی خیال رکھیں، کب چائے پانی کرانی ہے، کب کھانا کھلانا ہے، یہ سب سیکھنا ہوگا زندگی میں، یہ سب سیکھنا ہوگا انشاءاللہ، پھر ہماری زندگی انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت ہوگی۔ اسی لیے کہ اللہ والے کہتے ہیں جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں،
جو نبی کے ساتھ ٹھہرا 3 دن تک غار میں، غار سور میں، آؤ اس خوبصورت یار کی باتیں کریں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ایسے خوبصورت یار غار پیارے آقا کے تھے کہ آج دیکھیے ان کا تذکرہ کرنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے۔ ان کا تذکرہ کرنے سے دیکھیے جہاں ان کی محبت بڑھتی ہوئی پیارے آقا کی محبت بڑھتی ہے، چونکہ ان کی محبت کو پیارے آقا نے اپنی محبت کہا ہے، ان سے دشمنی کو اپنی دشمنی قرار دیا ہے۔ اس لیے دعا فرمائیے اللہ پاک ہم سب کو ہر صحابی سے، ہر نبی سے، ہر ولی سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی سچی مسلمانیت نصیب فرمائے، ایمانی اسلامی قرآنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔